نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی دجال کے حوالے سے۔ اس کے اندر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دجال کے بارے میں بتلایا اور یہ کہ مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرنے کی، اور یہ کہ دجال جب شام اور عراق کے درمیانی ریگزاروں سے یعنی پہاڑوں سے نمودار ہوگا تو ہر طرف وہ فتنہ فساد برپا کرے گا۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب یہ کہ نشانیاں وغیرہ بتلائیں اور صحابہ کرام کی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ عبد العزیٰ بن قطن سے میں اس کو تشبیہ دے سکتا ہوں، مشابہت دے سکتا ہوں۔ تو یہ کہ دجال جو اصل میں جس کے ماتھے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر لکھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتلا بھی دیا، نشانیاں بھی بتلا دیں، اور یہ کہ اس کے فتنے سے بچاؤ کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ اب یہ کہ وہ دنیا کے اندر فساد فتنہ برپا کرے گا، وہ تو ہے دجال ایک بڑا، اور یہ کہ لازمی بات ہے کوئی بھی ایک بڑا ہوتا ہے جو اصل ہوتا ہے، اور یہ کہ اس کے ماننے والے، اس کے متبعین، اس کے پیروکار وہ ہوتے ہیں، اور یہ کہ یہ دجال کی جو ہے کہ جب وہ ظہور ہوگا دجال کا تو وہ فتنہ فساد برپا کرے گا۔ تو آج بھی دنیا کے اندر جو ہے لوگوں کی ایک توجہ جو ہے وہ اس چیز کی طرف نہیں جاتی کہ دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا کرنے والے کون لوگ ہیں، اور یہ کہ وہ کن کے حمایتی ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا کرنے کا۔ اور وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں اس دنیا کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ کے لیے ان لوگوں پر جو ہے وہ لعنت کی گئی ہے۔ اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے مسلمانوں کو ان سے جو ہے وہ لین دین کا یا اور جو ہے مسائل وغیرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع فرمایا، اور یہ بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ کبھی تمہارے ساتھ سچے نہیں ہو سکتے۔ اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی مثال بیان کی کہ وہ جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے حقیقی خداؤں کے پاس، آقاؤں کے پاس جاتے ہیں کفار کے پاس، تو یہ کہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ آج دنیا کے اندر جو ہے وہ فتنہ فساد برپا کرنے والے کون لوگ ہیں، اور جو لوگوں کو جس طریقے سے مثال دی جاتی ہے کہ گدھے کو سبز عینک لگا دی جائے تو اس کو ہر طرف گھاس ہی گھاس نظر آتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ لوگ جو ہیں وہ دنیا والوں کو، مسلمانوں کو جو ہے سبز باغ دکھاتے ہیں، سہانے خواب دکھاتے ہیں، اور یہ کہ مسلمانوں کا ایمان ان سے سلب کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے والی چیزیں پھیلاتے ہیں، جن کی وجہ سے کیا کہ مسلمانوں کے اندر ایک انتشار والی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اور آج دنیا کے اندر جو ہے پوری امت مسلمہ کے اندر جو ہے وہ انتشار پھیلا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو دجال کے حمایتی ہیں، یہ انہی لوگوں کا ایک کام ہے، انہی لوگوں کے پیروپگنڈے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور ان کے ہتھ کنڈے ہیں، اور یہ کام شروع سے ہی رہا ہے، ازل سے رہا ہے، اور یہ کہ یہ رہے گا ہی رہے گا ہمیشہ کے لیے، کہ وہ لوگ اپنے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کریں گے مختلف طریقوں سے، اور مسلمانوں کو ورغلائیں گے، مسلمانوں کو لالچ وغیرہ دیں گے، اور یہ کہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے۔ اصل میں وہ لوگ جو ہیں وہ موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا کہ جس طریقے سے مکڑی جو ہے وہ اپنے گھر کو بہت زیادہ مضبوط سمجھتی ہے اپنے اعتبار سے، لیکن دنیا والوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا وہ انتہائی سب سے کمزور جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، مکڑی کا جالا جو ہے سب سے کمزور گھر ہوتا ہے، لیکن مکڑی بھی جو ہے وہ اسے بہت زیادہ طاقتور، بہت زیادہ مضبوط سمجھتی ہے۔
تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں، لیکن آج دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے ان لوگوں نے مسلمانوں کا سہارا لیا اور مسلمانوں کی آڑ لے کر اور مسلمانوں کی جو ہے زیر نگرانی ان لوگوں نے اپنا فتنہ فساد جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیلایا ہوا ہے۔ اور یہ دجال کے حمایتی اور دجال کے ظہور کے لیے وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے پوری کوششیں کر رہے ہیں اور پوری تیاریاں کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے دجال کے ساتھ کہ ویران جگہ سے گزرے گا اور وہاں کہے گا زمین کو کہ اپنے اندر کے خزانے اگل دے، وہ زمین اپنے اندر کے خزانے اگل دے گی، وہ بھی دجال کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے۔ تو اب یہ کہ دنیا کے اندر ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے کافی وافر مقدار کے اندر، وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا مال و دولت اور حسن و شباب استعمال کر کے مسلمانوں کو ورغلا رہے ہیں اور مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، اور جو مسلمان ان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ جا ملتا ہے، وہ اپنے ساتھ اور بھی مسلمان جو ہوتے ہیں ان کو بھی کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے ان کے ساتھ ملانے کی۔ ان کا اصل مقصد کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہے آسانی کے ساتھ اور ہر اعتبار سے آسائشوں کے ساتھ جو ہے وہ رہا جا سکے، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو کافر کے لیے جو ہے وہ جنت بنایا ہے اور مسلمان کے لیے قید خانہ۔ ہر انسان جو ہے وہ اس چیز سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک قیدی کے پاس اس کی ملکیت کیا ہوتی ہے یا اس کے پاس کوئی مال و دولت ہوتا ہے۔ حقیقت کے اندر مسلمان جو ہے وہ جس طریقے سے انسان اس دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ ہی جاتا ہے، اس دنیا سے کوئی چیز لے کر نہیں جاتا یہاں دنیا سے، تو وہ لوگ جو مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں، مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ مسلمانوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں، سہانے خواب دکھاتے ہیں، اور یہ کہ مسلمانوں کی آؤ بھگت کرتے ہیں، اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھے تھے وہ لوگ ان کو اپناتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ان لوگوں کو اپنانے کا، صرف اس دنیا کے اندر کچھ دیر کے لیے ان کو راحت چین سکون ملے گا اس دنیا کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیک کاموں کا بدلہ جو ہے صلہ وغیرہ وہ اس دنیا کے اندر ان کو دے دیں گے، وہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں کسی قسم کا کوئی شک یا تردد نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ آج دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے وہ لوگ خود سامنے نہیں آ رہے، بلکہ جو ان کے پیروکار یا ان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہیں وہ ان لوگوں کو استعمال کر کے جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں، اور یہ کہ ان کے اس انتشار سے بچنے کا طریقہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلا دیا، کیونکہ وہ بھی دجال ہی کے پیروکار ہیں، اور یہ کہ چھوٹے دجال ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے دجال کے ماتھے پر جو ہے وہ کافر لکھ دیا، اور چھوٹے جو دجال ہیں جو ان کے بڑے ہیں یہ کہ وہ اس دنیا کے اندر جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد العزیٰ بن قطن کے ساتھ میں اس کو مشابہت دے سکتا ہوں، تو کیا ہے کہ چھوٹے بھی لوگ ہیں، اور یہ کہ وہ اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کو اپنا شکار بناتے ہیں اور مسلمانوں کو ان کی آبادیوں کے اندر بیچ کر مسلمانوں کے ذہن تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے ان مسلمانوں کے ذریعے ہتھ کنڈے استعمال کروائے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے ذریعے اور مسلمانوں کا وہ لوگ شکار کرتے ہیں۔ تو یہی وہ چیزیں جو دجال کے ساتھ بھی ہوں گی، اور یہ کہ ان لوگوں کے درمیان بھی ہیں جو اپنی ہر چیز جو ہے وہ اپنی طاقت قوت وغیرہ استعمال کر کے اور فتنہ فساد برپا کرتے ہیں اور انتشار پھیلاتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس دنیا کے اندر تکلیف و مشقتیں جو آتی ہیں دین و اسلام کی خاطر ان کو برداشت کر لے، ہمیشہ کے لیے اس دنیا کے اندر کسی نے بھی نہیں رہنا، دجال بھی کچھ وقت کے لیے آئے گا، اس کا فتنہ فساد برپا ہوگا اور پھر یہ کہ وہ بھی ختم ہو جائے گا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جنت تیار کی ہے جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان رہیں گے، اور کفار کے لیے جہنم تیار کی ہے جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو بھی جو ہے وہ موت دے دیں گے، ختم ہو جائے گی، اور جنت والوں کو نہ کبھی موت آئے گی اور نہ کبھی بڑھاپا آئے گا ان کے اوپر، اور جہنم میں جو لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے ان کے اوپر نہ کبھی بڑھاپا آئے گا اور نہ کبھی ان کے اوپر موت واقع ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر موت کو بھی موت دے دیں گے، اس کو بھی ختم فرما دیں گے۔ اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے حمایتی اور ان کے تابع دار متبعین ان سب سے، اور یہ کہ ان کے فتنہ فساد پھیلانے والوں سے اور انتشار پھیلانے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔